تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ذکر کرتا ہے ذوالقرنین نام کا ایک بادشاہ, اور قرن کہتے ہیں سینگ کو, بکری کی سینگ ہوتی, گائے کی سینگ ہوتی نا, اسے کہتے ہیں قرن. ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا. اور اس بادشاہ کی تعریف اللہ نے ایسی کی ہے گویا کہ وہ بہت نہایت ہی عدل والے اور بہت ہی اچھے بادشاہ تھے. اس معاملے میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر میں یہاں تک بات کی ہے کہ ہم نے ان سے کہا, ذوالقرنین سے ہم نے کہا قلنا یا ذا القرنین, تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نبوت کے درجے کے لیول تک وہ اچھے تھے. اس طرح حضرت لقمان نبی ہیں یا نہیں ہے اس معاملے میں اختلاف ہے, لیکن ان کی نصیحت اللہ نے قرآن میں اور سورہ رکھا ہے. ایسے ہی ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی ہے. جب ان کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی ہے تو بتایا کہ ان کے پورے 3 بڑے بڑے جنگیں ہوئی, 3 بڑے بڑے. فرمایا کہ سب سے پہلی جنگ انہوں نے لشکر تیار کیا, حتی اذا بلغ مغرب الشمس, جہاں سورج مغرب کی طرف ڈوبتا تھا وہاں تک پہنچ گئے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما, وہاں ایک قوم کو پایا, وہاں فتح کیا. وہ ایک لمبا قصہ ہے. تو مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں آخری انتہا تک پہنچ گئے. پھر فرمایا کہ ثم اتبع سببا, پھر دوسری جنگ کی تیاری کی انہوں نے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, جہاں سے شروع ہوتا ہے, جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں کے آخری تک پہنچ گئے. تو ایک انتہا کا سفر وہاں کیا, ایک انتہا کا سفر یہاں کے انتہا میں کیا. مطلع الشمس وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا, وہاں جب پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک ایسی قوم ہے نہ جس کی زبان ذوالقرنین کو سمجھ آتی ہے, نہ ذوالقرنین کی زبان ان کو سمجھ آتی ہے. لا يكادون يفقهون قولا, وہ لوگ کسی نہ کسی طرح اشاروں میں بات کر کے سمجھائے کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض, یہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے نا وہ زمین میں فساد برپا کرتی ہے اور ہمیں بہت ستاتی ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, کیا آپ اپنے ہاتھ سے یہ ہو سکتا ہے, بہت بڑے بادشاہ ہیں تو آپ کے ہاتھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا کے چھوڑ دیں, یہ ہمیں بار بار آ کے ہمیں فساد نہ کریں, ہمیں نہ ماریں. تو انہوں نے التجا کی الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا. اب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو میں یہ بنا سکتا ہوں لیکن مجھے تمہاری قوت کی ضرورت ہے, پیسے کی کوئی ضرورت نہیں, مین پاور چاہیے, میرے پاس لوگ کم ہیں, تم بھی مدد کرو. تو انہوں نے بھی مدد کی. تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے جب فصیل تیار کی وہ تو اینٹوں سے نہیں بنائی, اینٹوں سے تو بنائی تھی لیکن جب وہ تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آتونی زبر الحدید, مجھے پگھلا ہوا لوہا لے کے آؤ. یعنی بڑا مقدار میں لوہے کو آگ میں بتا کے جب وہ سیال کی طرح ہو گیا تھا تو وہ لوہا لے کے آؤ. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو حدید تھا, لوہا تھا, سیال تھا, اس کو انہوں نے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح دیوار کے اوپر اس کو ڈال دیا. جیسا تم اگر سیمنٹ سے پلاسٹر کرتے ہو نا, انہوں نے لوہے سے پلاسٹر کیا اس دیوار کو. پھر اس کے بعد کہا دیکھو یہ دیوار کو میں نے بنا دیا, یہ اللہ کے حکم سے ہی توڑی جائے گی, جب تک نہیں توڑ سکتا کوئی بھی اس کو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اب اس کے بعد کوئی اس میں سوراخ کرنا چاہے, نقب لگانا چاہے, توڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن قال هذا رحمت من ربی, یہ رب کی رحمت ہے جو میں نے تمہیں کیا ہے اتنی بڑی دیوار بنا کے چھوڑ دیا. فاذا جاء وعد ربی, جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا یعنی قیامت, جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا, کہ اس دن یہ بورا بورا کر دی جائے گی اور میرا رب کا وعدہ بالکل حق ہے, یہ ہو کر رہنا ہے قیامت کے قریب کے دیوار توڑ کے لوگ باہر پھر نکلیں گے. اسے بولتے ہیں سد ذوالقرنین. ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار, جب انہوں نے اسی طرح آخری کونا اسلام کا, میں نے واقعہ اس وجہ سے بیان کیا,
اللہ کہتا ہے کہ ایک انہوں نے مشرق کی طرف کی، وہ آخری انتہا تھی دنیا کی، پھر انہوں نے مغرب کی طرف کی، وہ آخری انتہا تھی، پھر مشرق کی طرف گئے، وہ آخری انتہا تھی. تو یہی آخری انتہا تک مسلمان صرف 22 ہجری میں پہنچ گئے. 22 ہجری میں پہنچ گئے. جب یہ منگولین اور ترکوں سے کیا ہے معاملہ نمٹا، تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے عمرو بن سراقہ، تو ان کے پاس وہاں کا جو امیر تھا، ان کے اپنے علاقائی امیر تھا، وہ ایک شخص کو لے کے آیا. انہوں نے کہا کہ امیر، یہ وہ شخص ہے جس کو میں کئی سال پہلے پورا مال، ساز و سامان، سفر کی تیاریاں اور راستے میں جتنے بادشاہ مل سکتے ہیں ان سب کو ایک لیٹر دے کے اس کی راہ میں کوئی آڑے نہ آئے، اور اس کو کیا ہے ہر ممکن سہولت فراہم کرو بول کے میں نے بھیجا تھا، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ یہ سد ذوالقرنین ہے کہاں. یعنی ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کو رکانے کے لیے، وہ ہے کہاں. آپ پوچھ سکتے ہیں آج تو کیا ہے جی زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے بھی کیا ہے ہم دیکھ لے سکتے ہیں، لیکن آج تو کیا یاجوج ماجوج نہیں دکھتے؟ وہ اللہ کے حکم سے نہیں دکھتے. اللہ جس کو چھپا کے رکھنا چاہے اس پہ تم کوئی کیمرہ نہیں چلا سکتے، کوئی کیمرہ نہیں چلا سکتے. اب بھی کئی ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کیا ہے تاریخ سے ثابت ہے اور آج نہیں دکھتی. اور آج سے 50-60 سال پہلے ایسے ہی زمین کے اندر پیٹرول بھی تھا جس کے انکار کرنے والے لاکھوں لوگ نہیں، پوری دنیا تھی، لیکن وہی مٹی کے اندر سے اللہ نے پیٹرول کا نظام جاری کر دیا. اور آج بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے کہ فرات کا جو سمندر ہے اس کے اندر سونے کا ایک پہاڑ موجود ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا. لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بھاگیں گے حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگ اس کو حاصل کرنے میں مر جائیں گے، لیکن لیں گے کچھ نہیں. ہمیں اللہ کے رسول نے ہدایت دی کہ اگر ایسی خبر تمہارے پاس آ جائے تو مسلمانوں اس میں سے ایک تنکا لینے کی بھی کوشش نہ کرنا. اب معلوم ہوتا ہے کہ فرات جو دریا بہتا ہے وہ دریا کے اندر سونے کا پہاڑ اب موجود ہے، اب بھی موجود ہے، لیکن دکھا نہیں کسی کو. حالانکہ غوطہ خور کئی سینکڑوں فیٹ اندر جاتے ہیں آج بھی دریاؤں کے اندر. دریاؤں کا نظام ہے، بڑا بڑا نظام، اور دریاؤں میں برج ڈال دیتے ہیں آج تو، لیکن اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. صحیح حدیث ہے بالکل کہ قیامت کے قریب وہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پہاڑ کو لینے کے لیے بھاگے گا ہر انسان. جتنے بھی بھاگیں گے کوئی ایک دینار بھی، ایک وہاں کا ایک ٹکڑا بھی حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن لڑ کے مریں گے. بس وہی بچیں گے جو اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے. اور ہمارے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی کبھی اگر سن لو تو وہاں کی نیت بھی نہ کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کبھی تگودو بھی نہ کرنا. تو ایسے سینکڑوں چیزیں ہیں. اب اسی طرح دیکھیے آپ اگر یہ چیزیں احادیث کی نہیں مانتے ہیں نا تو سائنسی لحاظ سے بھی کئی چیزیں ہیں. برمودا ٹرائنگل ہے. اب برمودا ٹرائنگل میں کہتے ہیں کہ 25 جہاز آج تک ڈوب گئے، کوئی کہتا ہے 50 جہاز آج تک ڈوب. جہاز تو جہاز رہے، خیر سمندر میں چلے. ہوائی جہاز بھی ڈوب گئے، اور ہوائی جہاز میں وہ بلیک باکس ہوتا ہے جس میں کیا ہے کتنا بھی جہاز ٹوٹے پھوٹے وہ بلیک باکس ایک ایسے کیمیکل سے بنتا ہے جو نہیں پھوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس میں سیو ہو جاتا ہے کہ آخری میں ہوا کیا تھا. لیکن جتنے برمودا ٹرائنگلز میں جا کے پھنسے وہاں کا بلیک باکس بھی نہیں ملا، اور کوئی فضا کے اوپر سے جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتا، غائب ہو جاتا ہے، اور سمندر کے نیچے کے تہے سے جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتا ہے. اور بعض لوگ بولتے ہیں یہ برمودا ٹرائنگل کوئی ہے ہی نہیں، امریکہ کے بنا کے رکھا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں بالکل حقیقت ہے، اس میں سینکڑوں جہاز آج تک ڈوب چکے ہیں اور پتہ نہیں کہ کیوں ڈوبا ہے، کیا ہوا ہے، وہاں کی ڈینسٹی کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. خیر جو بات بھی ہے میں نے اس طرف کا بھی کہہ دیا، اس طرف کا کہہ دیا، مجھے ایمان تو نہیں ہے اس پہ، لیکن خود سائنس کہتی ہے ایسی بہت سی چیزیں جہاں ہمارا کیمرہ کام نہیں کرتا ہے، ہمارا کیمرہ فیل ہے. ہم نے لاکھ کوششیں کر لی، اندر کیا ہے آج تک معلوم نہیں ہوا ہمیں، تو اللہ نے چھپا کے رکھا. ایسے ہی کوئی جگہ ہے جہاں اب کیمرہ نہیں کام کر رہا ہے اور کرے گا بھی نہیں جب تک کہ وہ نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے، ایک مدت ہے آنے کی، تب کیمرہ کام کرے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں دکھا. یہ بات ثابت ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے بندوں کو اللہ دکھانا چاہا تو دکھا دیا. یہ عین اسی طرح کی بات ہے جس طرح عام آنکھ جن نہیں دیکھتی اور دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے دیکھا، بعض صحابہ نے دیکھا، بعض صدیقین نے دیکھا، بعض تابعین نے دیکھا،
بعض تابعین نے دیکھا، اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہا انہوں نے دیکھا، لیکن آج کوئی کیمرہ کی آنکھ کیا ہے کسی جن کو فوٹو نہیں پکڑ سکے، حالانکہ یہاں بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ بھی موجود ہے، ہمارا بھی اپنا ایک جن ہے، ایک شیطان ہے، لیکن کسی کیمرہ کی آنکھ اس کو اتنی پاورفل نہیں ہوئی کہ ان کو کیا ہے امیج میں پکڑ لے۔ اب نہیں مانتے ہیں تو تمہارا ایمان ہے، لیکن میرا تو ایمان ہے۔ اور اللہ جب کسی کو چاہا دکھا دیا، بھی کسی شکل میں دکھا دیا یا کسی کو آواز سنا دیا، تو یہ ایسے ہیں جنہوں نے جنوں سے باتیں کی ہیں، جنہوں نے جنوں کو احکامات دیے ہیں، تو یہ ایسے ہیں۔ خود امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، وہ باقاعدہ کیا ہے، وہ کبھی نہیں ہوتے تو اپنی چپل دے کے بھیجتے تھے کہ کہو کہ جن سے کہو کہ احمد نہیں آ سکتا، لیکن احمد کی چپل اگر نہیں تو تم کیا ہے مار کھاؤ گے، تو جن چلا جاتا۔ احمد بن حنبل امام اہل سنہ ہیں، تو اس سے دیوانہ پن یا سائنس کا طاری ہو جائے اور انسان ہر ایک کو کیا ہے جو بھی نظر نہیں آتی اس کو کیا ہے مار کے اڑانا چاہے، تو وہ اس کی بدبختی ہے۔ جاؤ کرنٹ بھی نظر نہیں آتا، ہاتھ رکھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد تم بھی جاؤ گے کہاں پہنچو گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز جنازہ ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو غرض کے ایسی باتیں بہت سی ہیں جو نظر نہیں آتی، کبھی اللہ دکھا دیتا۔ تو یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی کو اس پر تیار کیا اور وہ شخص یہ مال و دولت لے کے نکلا اور آخرکار صد کو دیکھا، اب آ کے مجھے رپورٹ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا تو نے صد میں؟ کہا کہ ہولناک دیوار دیکھا۔ کس کنڈیشن میں دیکھا؟ کہا کہ بالکل مغرب کے وقت میں جو جس طرح کا سرخی پن ہوتا ہے وہی سرخی پن نظر آیا۔ تو سراقہ عمرو بن سراقہ نے کہا بالکل سچ کہتا ہے، تو نے دیکھا۔ یہی منظر تو اللہ تعالیٰ کا کہف میں بیان کرتا ہے۔ جہاں جب ذوالقرنین پہنچے تھے اس وقت کا منظر یہی تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ چلے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی وہ سچ دکھائی دیا، اور وہاں پر پہنچ کے وہاں جو 3 قبائل رہتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی یہاں سے یاجوج ماجوج بھی باہر آئے ہیں؟ کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ کبھی کبھار کیا ہے جب زوردار آندھی وغیرہ چلی تو 2-3 افراد وہاں کے نکل کے ادھر آ پڑے تھے۔ تو تب انہوں نے پوچھا کہ کیسے تھے؟ کہا کہ 1 بالش سے بھی کم کے تھے۔ 1 بالش کہتے ہیں جان، 1 بالش سے بھی کم کے تھے، تو بونے تھے گویا کہ۔ اب یاجوج ماجوج بھی اصل میں کیا ہے، یہ گڈے قد کے لحاظ سے ہی یہ 2 بھائیوں کے نام ہیں، یاجوج ماجوج، یہ نام ہیں اجمیین کے۔ اور کیا ہو سکتا ہے یوں بھی ہوں یا ہو سکتا ہے کہ کیا ہیں بڑے، بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، یعنی 2 اصناف ہیں۔ یہ ایک نسل ان کی یہ ہے جو 1 بالش جو بالش کی برابر کی ہے، یہ قد آدم کے ہیں، بڑے بڑے اونچے بھی ہیں، دونوں مل کے رہتے ہیں، دونوں ہو سکتے بھی ہیں، اور یہ بھی بیان ہوا۔ تو بس میں بتانا مقصود یہ تھا کہ مجھے کہ یہاں تک اسلام پہنچ گیا دنیا کی اینڈنگ تک 22 ہجری کے اندر، اور یہ چیزیں کنفرم حیثیت سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ دنیا میں تھی، اللہ نے جب رکھا واسطو بتانا چاہا، پھر دنیا میں جب ان کو بتانا نہیں چاہا تو اٹھا دیا، اب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اتنا حدیث سے ہمیں ثابت ہے کہ ہر دن یہ یاجوج ماجوج وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ ہول ہو بھی جاتا ہے، قریب سورج غروب ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، تو ان کا جو بڑا ہوتا ہے بادشاہ وہ کہتا ہے کہ چلو جی دن بھر محنت کر لیے، کل آ کے ہم پھر توڑیں گے۔ تو کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر صحیح و سالم بن جاتی ہے، تو پھر توڑنے لگتے ہیں صبح سے، پھر وہی ہر دن وہی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب نکلنے کا دن آئے گا، جب قیامت کے قریب قرب قیامت میں یاجوج ماجوج پہ 2-3 گھنٹے کا الگ سے واز کیا، یوٹیوب میں موجود ہے، یاجوج ماجوج درو مہدی وغیرہ، اس میں دیکھ لیجئے۔ جب وہ آخری دن ہوگا جب نکلنے کا، تو اس وقت ان کا بادشاہ کہے گا کہ چلو جی انشاءاللہ کل آ کے ہم دیکھ لیں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو وہ دیوار جتنی ٹوڑی تھی اتنی ہی پوزیشن پہ رہے گی، تو بقیہ دیوار توڑ کے یہ لوگ باہر نکلیں گے، تب وہ لوگ چھا جائیں گے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، حدیث سے ثابت چیزیں ہیں، اور بقیہ یہ مشاہدے سے کیا ہے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کو کیا ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں بالدلائل، اس میں خاص کر الکامل جنہوں نے تاریخ لکھی ہے انہوں نے اس کو سب کیا ہے، اور اسی طرح کیا ہے علامہ ابن اسیر نے اس کو
کیا ہے، سب کیا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہاں پر روایتیں موجود ہیں، دیکھنے والے حضرات